پچھلے لیکچر میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں یہ زندہ ہوتی ہیں. سوچ زندہ ہو کے کہاں جاتی ہے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ کیا یہ ہمارے سے فیڈ آف کرتی ہیں؟ کیا ان کا کوئی بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر؟ کیا یہ اینڈ تک ہمارے ساتھ جاتی ہیں؟ ان کو اس بوجھ کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ یہ کائنڈلی ایکسپلین کر دیں. اس کا جواب بڑا گہرا ہے. اب آپ کو بڑی توجہ سے سمجھنا پڑے گا. پہلے انسان کا سٹرکچر، اپنا سٹرکچر، اپنی باڈی کا سٹرکچر، اور وہ جو آپ کو ڈاکٹر سٹرکچر بتاتے ہیں وہ آپ کو یہ مشین بتاتے ہیں، آپ کو گاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں. اس گاڑی کے پیسنجرز کے بارے میں نہیں بتاتے. یہ جو آپ کا جسم ہے نا، یہ تقریباً انفینٹ انرجیز کا مجموعہ ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں جراثیم ہے، آپ کے خون میں جراثیم ہے. اب جراثیم زندہ ہوتے ہیں، ان کے اندر روح ہوتی ہے. پھر لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، عام سی بات ہے. پھر آپ کے اوپر جوئیں ہوتی ہیں، ٹکس ہوتی ہیں، ہزاروں قسم کی. ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ ایک انسان کے جسم کے اندر سینکڑوں قسم کے جراثیم کو آپ ایسے سمجھیں ایکسٹرا ٹیریسٹریلز، وہ آپ کے جسم کے اندر ہوتے ہیں. پھر آج کل کے زمانے میں کچھ جراثیم آپ کے جسم میں باقاعدہ ڈالے جاتے ہیں جن کو ویکسینز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب امیجن کریں 2 منٹ کے لیے کہ یہ سارے جراثیم جو ہیں ان کے اندر ان کی جو روحیں ہیں وہ اصل میں اینٹیٹیز ہیں. اور اس میں سے کچھ روحیں جو ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور کچھ روحیں جو ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دیں. چلو میں روحوں سے بھی زیادہ آسان کر دیتا ہوں. ان سب کے اندر جان ہے، ان سب کا ایک اورا ہے. جیسے آپ کا ایک اورا ہے نا، آپ کا ایک کلیکٹیو پورا ایک اورا ہے، اسی طرح ان ساروں کے بھی اورے ہیں. اب امیجن کریں کہ آپ اتنے سارے ایکسٹرا ٹیریسٹریل سیلز سے بنے ہوئے آپ کے اندر ہیں. ایک تو آپ کے اپنے سیلز ہیں جو ایک آپ کے باپ سے آئے، ایک آپ کی ماں سے آئے، اس کے بعد انہوں نے ملٹیپلائی کیا، وہ کروڑوں میں اربوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، ٹریلینز میں چلے گئے. ایک تو یہ سیلز ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو باقی سارے سیلز ہیں ان میں بھی تو جان ہے، ان کے بھی تو اوراز ہیں. تو آپ ایک مجموعہ ہے زندگی کا. یعنی کہ یہ جو آپ کا ظاہری جسم ہے یہ بھی ایک مجموعہ ہے زندگی کا. ٹھیک ہے. اب 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ یہ ساری جو زندگیاں ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، آپ کا دماغ کا سیل ایک کام کر رہا ہے، آپ کا دل کا سیل ایک کام کر رہا ہے، آپ کے لیور کا سیل ایک کام کر رہا ہے. اب اسی کو اس طرح امیجن کریں کہ یہ ایک سیل نہیں ہے، یہ تو اس کی فزیکل فارم ہے، لیکن ہر سیل کا ایک اپنا اپنا اورا بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان جراثیموں کا بھی ہو رہا ہے، پھر ان کیڑوں کا بھی ہو رہا ہے، پھر ان جوؤں کا بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ کو ایک انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے سیلز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے، ملیریا کا ایک پیراسائٹ ہے، ایک کیڑا ہے. آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ملیریا جب آپ کو ہوتا ہے، کیڑا آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں کیڑا چلا جاتا ہے. پھر وہ کیڑا آپ کے خون میں بے تحاشا بچے دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے خون میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو بخار چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اس کیڑے کا جو اورا ہے وہ زرد رنگ کا ہے. مثال کے طور پہ زرد رنگ کئی بیماری ہے، جیسے یرکان ہوتا ہے نا، پیلا ہو جاتا ہے آدمی، اس کا جو جراثیم ہے وہ زرد رنگ کا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جو اورا ہے وہ بھی زرد رنگ کا ہے. ٹھیک ہے. پیلے زرد سے رنگ کے سبسٹنس کا اس کا اورا بنا ہوا ہے، اس انرجی کا، اس فریکوینسی کا اس کا اورا بنا ہوا ہے. اب وہ زرد رنگ کا جو اورا ہے وہ آپ کے جسم میں بڑھتا جا رہا ہے، 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 یہاں تک کہ آپ کو بخار چڑھ گیا. یعنی کہ آپ فزیکل اینٹیٹی کو 2 منٹ کے لیے سمجھیں کہ یہ سارے جو سیلز ہیں ان ساروں میں جان ہے، اور جو ان کی جان ہے وہ مینیفیسٹ ہو رہی ہے اورا میں. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے میں ایک جراثیم ہے تو وہ ایک علیحدہ رنگ ہے، ایک جراثیم ہے وہ ایک علیحدہ رنگ ہے، ایک جراثیم ہے وہ ایک علیحدہ رنگ ہے. تو سمپل، آج کل کی سمپل سائنٹیفک لاجیکل
انڈرسٹینڈنگ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ ایک مرکب ہیں، آپ ایک کمپلیکس ہیں جانوں کا. بہت ساری جانیں آپ کے اندر جمع ہوئی ہیں ابھی اس وقت ایز وی اسپیک ود ایچ ادر. اب آج کل کی سائنٹیفکلی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کینسر جو ہے وہ بیسیکلی سیلز ہوتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اندر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو ایک میتھمیٹیکل قسم کی ایک ایکویژن آپ کو بتا رہا ہے کہ جی یہ زندہ سیل ہیں اور یہ ایسے بڑھ رہے ہیں اور کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے بلا 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 بلا. اپنے آپ سے پوچھیں 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا وہ کینسر سیل زندہ ہیں؟ زندہ تو ہیں. تو کیا ان کے اندر روح ہے؟ روح بھی ہے. زندہ ہے تو ان کے اندر زندگی ہے. کیا ان کا اورا بھی ہے؟ تو کیا پھر وہ آپ کی طرح سوچ بھی رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ کتنے کانشیس ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس آدمی کو کینسر ہوا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اور کانشیسنیس اس جسم کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہی ہے. وہ جو اس کے جسم کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہی ہے وہ کتنی کانشیس ہے؟ کیا وہ ہماری طرح سوچ سکتی ہے؟ کیا وہ پھیلنے کی پلاننگ کر سکتی ہے؟ کیا اس کے اندر کس لیول کی کانشیسنیس ہے؟ میتھمیٹیکل کانشیسنیس ہے جس کے اوپر آج کل کی ساری ڈاکٹرائنز بنی، سارا ڈاکٹر اس کے اوپر چلتا ہے، یا وہ ایکچولی اس سے زیادہ زندہ ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ زندہ ہے. تصوف کی دنیا میں جن لوگوں کو باطن کی دنیا نظر آتی ہے، انسان زندگیوں کا ایک مرکب ہے. جس فیکلٹی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان کہتا ہے وہ ایک مرکب کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو انسان کہہ رہا ہے اس انسان کے اورے میں، اس انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں. اس انسان کے اندر ایک ضمیر ہے جو اس انسان سے علیحدہ ایک ہوش میں اینٹٹی ہے. اس انسان کے اندر ایک شیطان ہے جو اس کی کمر پہ پیچھے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایک پوری کی پوری اینٹٹی ہے جو انسان ہی کی طرح سوچتی ہے، سمجھتی ہے وغیرہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. پھر انسان کے اندر ایک اور اینٹٹی ہے جس کو غصہ کہتے ہیں، یہ بھی جن ہے. تو اگر آپ روحانی زبان میں میرے سے پوچھیں گے تو انسان کے اندر سینکڑوں اینٹیز ہیں. یہ جو سارا میں نے موٹا موٹا آپ کو سمجھایا نا کہ کچھ شہادتیں آپ کو آپ کے دین سے پتہ ہے کہ انسان ایک نہیں ہے، تم میں سے کوئی ایک نہیں ہے، تم سارے مرکب ہو. خود ہی جن بنتے ہو، خود ہی شیطان بنتے ہو، خود ہی ضمیر بنتے ہو، خود ہی یہ جو دائیں بائیں والے فرشتے ہیں خود ہی یہ بھی بنتے ہو. یہ فرشتے بھی انسپائر کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی فرشتے انسان کے جسم کے اندر ہیں، وہ بھی انسپائر کرتے ہیں. یہ جو میں نے جنات بولے ہیں، شیاطین بولے ہیں، اس کے علاوہ بھی شیاطین تمہارے جسم کے اندر ہیں. علیحدہ علیحدہ قسم کے جنات ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ قسم کے شیاطین ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کو باطن کی آنکھ ملی بھی ہو تو یہ سارے کا سارا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بنی نو انسان ہے، یہ مرکب ہے کانشیسنیس کا، مرکب، کمبینیشن آف کانشیسنیس. یہ مرکب سے سفر شروع کرتا ہے، مرکب سے سفر شروع کرتا ہے اور یونٹی پہ جاتا ہے، سنگولیرٹی پہ جاتا ہے. یہ تمام ادیان نے انسان کو ٹیچ کیا کہ تم ملٹیپلیکیشن سے، تم شرک سے شروع کرو گے، تم ملٹیپلیکیشن سے شروع کرو گے، اور یہ ساری انرجیاں جو جسم کے اندر تمہیں افیکٹ کر رہی ہیں ان کو صاف کرتے کرتے، پاک کرتے 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 اپنے آپ کو ایک بنا لو گے. جب تم خود اندر سے سنگولر ہو جاؤ گے، اس کو موحد کہتے ہیں. موحد کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ اندر سے اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بڑی گہرائی سے سمجھتا ہے. جب تم اندر سے ایک ہو جاؤ گے، جب تمہیں میں کا سیکرٹ سمجھ آئے گا، دا ورڈ میں، دا ورڈ انگلش میں آئے، جب تمہیں ورڈ آئے کا سیکرٹ سمجھ آئے گا تو تمہیں ایبسولوٹ آئے
یعنی کہ اللہ، یہ تمہیں سمجھ آئے گا. یہ صوفی کہتے ہیں. صوفی کے علاوہ باقی جتنے، اسلام کے علاوہ، نبیوں کے دینوں کے علاوہ باقی جتنے دنیا میں ادیان ہیں، یہ آئے پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اپنے اندر سے اپنے آپ کو ایک، جہاں پر ان کو اپنا آپ ایک لگتا ہے، یہ وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. ان کی کبھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوتی، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ جو بھی. صرف دو مذاہب ہیں جو موحدیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں سینٹرڈ ہیں، یعنی کہ بیج کو جانتے ہیں، بیج تک پہنچتے ہیں. ایک یہودیت اور ایک اسلام. بہت بڑے بڑے اولیاء جو ہیں وہ ان مذاہب میں پیدا ہوتے ہیں. باقیوں کی لمیٹیشنز ہیں. ہاں کہیں کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص فنکشن کے لیے کوئی یونیک آدمی پیدا کیا وہ ایک علیحدہ بات، لیکن ان کے کلچرز میں اب یہ لائٹ نہیں ہے. اب جو یہ انسان ہے، جب یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ جو تم کمبینیشن ہو ہزاروں انرجیوں کا، تم اس میں کہتے ہو، مطلب بیسیکلی اس کلمے کا سیکرٹ مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جتنے الہ ہیں، اب دیکھو تم پہلے الہ کو پہچانو گے پھر اس کی نفی کرو گے. اگر تم الہ کوئی نہیں پہچانتے تو تم کس کی نفی کر رہے ہو؟ پہلے تم نے لفظ الہ کا مطلب اپنے اندر اور اپنے باہر، اپنے نفس کے اندر اور اپنے کائنات میں تم نے سمجھنا ہے کہ الہ ہے کیا. میں انکار کس کا کر رہا ہوں؟ میں نے کس کی نہیں سننی. اب یہاں میں سجدے کی بات نہیں کر رہا کہ میں نے بت کو سجدہ نہیں کرنا، یہ تو بالکل ہی یہ کوئی علم نہیں ہے. مطلب کائنات میں کوئی گدھا کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا، کائنات میں پتھر کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا. صرف انسان ہے جو ڈیڈ مٹی کو سجدہ کرتا ہے، مری ہوئی مٹی کو سجدہ کرتا ہے. یہ صرف انسان ہے، باقی کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا کسی اور کو، صرف انسان کرتا ہے. اس لیے یہ اسفل سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ سب سے نچلی سطح کی شعور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، سب سے نچلی سطح کے شعور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ انسان جاتا ہے. یعنی کہ کائنات میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف انسان ہے کہ یہ کسی کا بھی بت بنائے گا، کسی کو بھی مخلوق بنائے گا، مخلوق بنا کے اس کو سجدہ کر لے. یہ صرف انسان ہے جو اپنے حق سے اتنا زیادہ سیپریٹڈ ہے کہ بس اس کے سامنے جو مرضی آ جائے وہ اس کو سجدہ کر لے گا. بادشاہ کو سجدہ کر لے گا، خوبصورت عورت کو سجدہ کر لے گا، ٹھیک ہے، کسی لمبے قد کے انسان کو سجدہ کر لے گا، کسی بہت طاقتور آدمی کو سجدہ کر لے گا، بس یہ سجدہ کر لے. اتنا اللاجیکل مائنڈ ہے اس کا، اتنا بے وقوف ہے، جاہل ہے کہ پوری کائنات میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی اور کو سجدہ کر رہی ہے اور یہ کر لے گا. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب یہ جو الہ کا لفظ ہے، لا الہ، میں نے بولا نا لا الہ الا اللہ، یہ جو الہ کا لفظ ہے، یہ آپ آنکھیں بند کریں اور اپنی سوچوں کو سن لیں. یہ الہ ہے، اپنی سوچوں کو سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا الہ کس کو کہتے ہیں. جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم سن سکتے ہیں اپنی سوچوں کو، تو یہ سوچیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اندر ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں. اور اگر جیسے ہم جیسے ہم سننا شروع کرتے ہیں، ہماری سوچیں ایک دم سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس ہوتی ہے. ان کا جو بوجھ ہے، مطلب ان کی زندگی کا تھوڑا سا سمجھاتے ہیں کہ یہ ان کی پریزنس کیا ہے، ان کا میس کوئی ہوگا، ان کی کوئی کہیں سے انرجی لیتی ہوں گی کچھ، ان کو کیسے ان کو سمجھیں، کیسے ان ان کو کو نکالیں. سمجھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے مائنڈ کو اور اپنے ہارٹ کو پیور کرنا، پاک کرنا. پاک ورڈ ہے، پاک. اپنے آپ کو، اپنے باطن کو پاک کرنا سیکھو. اس کا کوئی اور علاج نہیں.
اسی لیے ورڈ ہے پاک، اللہ پاک، ہم اللہ کو پاک کہتے ہیں، اسی لیے وضو ہے، اسی لیے طہارت ہے، اسی لیے غسل ہے، پاکی کے لیے، اس پاکی کے لیے جو میں بول رہا ہوں، الہوں سے پاکی کے لیے۔ اس جسم، اچھا یہ جسم ناپاک ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پانی میں رہا کرو سارا دن تاکہ وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، تو پانی میں کیا رہو گے تو پاک ہو جاؤ گے۔ کتنا اولیاء اللہ نے پاس میں اس طرح کی باتیں کی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ڈرم ایک لو، اس ڈرم کے اندر رہا کرو تو کیا پاک ہو جاؤ گے؟ پانی کا ایک ڈرم لو، اسی کے اندر پوری زندگی گزار دو، کیا پاک ہو جاؤ گے؟ ارے بے وقوف انسان، سمجھ بات کو، یہ کس چیز کی پاکی کی طرف اشارہ ہے؟ کیوں آپ کونیوں کو پانی لگا رہے ہیں؟ کیوں آپ گردن کے پیچھے پانی لگا رہے ہیں؟ کیوں آپ پیروں کو پانی لگا رہے ہیں؟ کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطانی لوگوں کو جو وہ کونیوں پہ مارو، گردن کے پیچھے مارو، اینکلز پہ مارو؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ یہاں کونیوں پہ ڈنڈا مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ گردن کے پیچھے ڈنڈا مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سملیرٹی کیوں ہے؟ شیطان پکڑتا ہے ان جگہوں سے آپ، کیونکہ یہاں سے یہ ہڈیوں کی فرکشن کی وجہ سے یہاں سے ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ شیطان اصل میں ایک پیراسائٹ ہے، اس لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، اس کو گرمی چاہیے، سردی سے بھاگتا ہے۔ یہ ساری کی ساری، میں نے آپ کو بتایا آپ کے جسم کے جو جراثیم ہے وہ بھی زندہ ہے، تو وہ آپ کے جسم کے اندر ہیں، تو آپ کو ان کی آوازیں نہیں آ رہی؟ جب آپ سوچتے ہیں، ایک آدمی ہوتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے، جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے اندر کی سوچوں سے باتیں کر۔ آپ لوگ اپنے سوچوں کے اندر سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے؟ سارا دن جو الوف گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور دماغ کے اندر چٹر 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 چل رہا ہوتا ہے، وہ کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں آپ؟ وہ اینٹیز ہیں، وہ شیاطین ہیں۔ اب تمہارا مثال کے طور پہ میں تمہیں مثال دے دیتا ہوں، اتنے سارے لوگ بیٹھے، تمہارا ضمیر بڑا پاورفل ہے، مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ تمہارے اندر ایک اینٹی ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، وہ تمہیں الٹے سیدھے کام نہیں کرنے دیتا، تمہیں ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ بڑی اسٹرانگ آواز ہے تمہارے اندر اس کی، کیونکہ تم نیک آدمی ہو، تم اس کی بہت ساری باتیں مانتے ہو، وہ تمہارے اندر طاقتور ہے، وہ فوراً سے ڈرا دیتا ہے وہ تمہیں 2 نمبر کام سے۔ اگر کوئی 2 نمبر کام تمہارے قریب آ بھی جائے، وہ تمہیں سے ڈرا دیتا ہے۔ یہ تو مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے، تو یہ سب نظر آتا ہے۔ کیا کہا؟ سامنے سامنے۔ اگر آپ کی آنکھیں صاف ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت دی بھی ہے، تو یہ آپ کو سامنے سامنے نظر آ جائے گا کہ اس آدمی میں یہ نیگیٹو انرجی کی باتیں زیادہ سنتا ہے، شیاطین کی باتیں زیادہ سنتا ہے، اس کا اورا شیاطین سے بھرا ہوا ہے، یہ اپنے ضمیر کی باتیں زیادہ سنتا ہے، اس کے اورے میں اس کا ضمیر پاورفل ہے، ٹھیک ہے، اس کی اینجلک پریزنس ہے، اس کا اورا کتنا پاورفل ہے، یہ فرشتوں کی باتیں سنتا ہے، فرشتے بھی آپ کو انسپائر کرتے ہیں، ان لوگوں کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے، پاک صاف نظر آتے ہیں، صاف ستھرے نظر آتے ہیں، بڑے پاورفل نظر آتے ہیں، اورا ان کا بڑا سکون والا ہوتا ہے، ان کے پاس آپ کو بہت اطمینان آتا ہے۔ پھر ایک موہد ہوتا ہے جو صرف اللہ کی سنتا ہے، کسی اور کی سنتا ہی نہیں، وہ بہت ہی زیادہ طاقتور روحانی آدمی ہوتا ہے۔ آپ لوگ سارے روحانی ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا جب آپ کسی طاقتور روحانی آدمی کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اینٹیز ہیں، آپ اپنے الہوں سے باتیں کر رہے ہیں سارا دن۔ ان کا کام ہے ان ساری انرجیز کا، جو یہ کائنات میں انرجیز ہیں، اور اصل میں جو انسان کی آزمائش ہے وہ یہ انرجیز ہیں ساری کی ساری، اس سارے کو کنڈینس کر کے سیکرٹ آپ کو بتایا لا الہ الا اللہ، کہ بھائی آپ کا الہ ہے کون؟ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کس سے پرمیشن لے رہے ہیں اپنے اندر؟ آپ کس کی پلاننگ سن رہے ہیں؟ اب سمجھ آ رہی ہے نبی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اب سمجھ آ رہی ہے، وہ انسان نہیں ہوتا۔ اب سوچیں اس کی انٹرنل ڈائمینشن کیا ہوتی ہے، وہ اندر سے کیسا ہوتا ہے؟
کانسٹنٹلی ایٹ دا اسٹیشن آف اے موہد، کانسٹنٹلی پوری باڈی کی وائبریشن ایک عام آدمی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ انبیاء اور رسول کا یہ اسٹیشن ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ لگتا ہے باہر اس آدمی کے شیطان طاقتور ہیں، اس آدمی کے فرشتے زیادہ طاقتور ہیں، اس آدمی کے اندر ضمیر زیادہ طاقتور ہے. یہ آدمی نفس پرست ہے، دنیا پرست ہے، شہوت پرست ہے، لالچ پرست ہے، ضمیر پرست ہے. یہ آدمی اندر سے فنکشن کیسے کر رہا ہے؟ جو اس کی اندر کمپنی ہے نا، ویسے وہ باہر فنکشن کرے گا. جو اس کے باطن میں اس کی کمپنی ہے، باطن میں وہ باتیں کسے کر رہا ہے؟ باتیں کرنے سے مراد یہاں پہ کیا؟ باطن میں وہ کن انرجیز کے ساتھ کی طرف باطن کی کن انرجیوں کے ساتھ کی طرف وہ متوجہ ہے، کس قسم کی اپنے اندر وہ کس قسم کی باتیں سننا چاہتا ہے. بس وہی اس کی اندر سے کمپنی ہوتی ہے، وہی اس کی اندر سے حالت ہوتی ہے. جو اللہ کی سننا چاہتا ہے اندر، وہ اندر سے خاموش ہوگا. اور جو جتنا شیطانوں کی باتیں اپنے من میں سننا چاہے گا، اتنا ہی اس کے دماغ میں چیٹر باکس ہوگا. تو تم یہ جا کے سارے لوگوں سے باتیں کر لو جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے، ان کے دماغوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغوں میں فلموں کے ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغوں میں حسد چل رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا. ان کے دماغوں میں بدلے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغوں میں شہوت چل رہی ہوتی ہے، یار اس لڑکی کو دیکھا، یہ اس کو دیکھا. ان کے دماغوں میں لالچیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ کوئی ان کے دماغوں میں کوئی قرآن کی آیتیں تو نہیں چل رہی ہوتی، کوئی کسی حدیث کے مفہوم پہ تفکر تو نہیں کر رہے ہوتے، کسی قرآن کی آیت پہ تفکر تو نہیں کر رہے ہوتے. تو بس وہ شیطان جو شیطان ہے جو باہر ہے، وہ ٹارگٹ کر لیتا ہے اس انسان کو، ایکس وائی زیڈ کو، کسی بھی انسان کو. ٹھیک ہے، اس کے ایموشنز کے اوپر کیپچر کرنے کے لیے پیراسائٹ کی طرح اس کو چپک جاتا ہے. بس اس ایموشن کو ایکسائٹ کرتا رہتا ہے اور اس بندے سے اپنی انرجی اس کو. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا، آپ کو غصہ چڑھ گیا، غصے کا شیطان ہے نا. اب آپ کو غصہ تو چڑھ گیا، ایک ایونٹ ہو گیا باہر، آپ کو غصہ، یعنی کہ آپ کو شیطان چڑھ گیا غصے کا. اب وہ آپ کو انگیج کیا جا رہا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں دنیا میں آپ کاورڈ ہیں، آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے، چلے گئے دوسرے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں چلے گئے. اور بس وہ دماغ میں انگیج ہے، اس کو انگیج رکھ رہا ہے. بندے نے کرنا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہی از اے کاورڈ، لیکن بس اس کو دماغ میں انگیج رکھنا ہے. میں ایسے کر دیتا، میں ایسے کر دوں گا، میں اگلی دفعہ ملوں گا، یہ کر دوں گا، میں اگلی دفعہ ملوں گا، وہ کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بس اس شیطان کا، اس غصے کے شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ کو جتنی دیر تک وہ غصے میں رکھے تاکہ آپ کے خون میں سے حرارت، جو طاقت، جو نار اس کو چاہیے، آپ نار جنریٹ کرتے رہیں اور وہ نار وہ کھاتا رہے. اس سے وہ شیطان آپ کے جسم میں طاقتور ہو جاتا ہے. اسی طرح شہوت کا شیطان ہوتا ہے. وہ آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا، آپ اندر سے ایکسائٹڈ ہو گئے، بس اس نے آپ کو ہائٹنڈ ایکسائٹڈ اس موڈ میں رکھا، اور بار بار وہ آپ کو وہ لڑکی یاد کراتا رہے گا، لڑکی یاد کراتا رہے گا، لڑکی یاد کراتا رہے گا. لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ان کو لڑکے یاد کراتا رہے گا، اور بس وہ دماغ میں اس شیطان کے ساتھ انگیج رہیں گے. اس سے وہ شیطان طاقتور ہوتا ہے. اب یہ آپ کا الہ ہے، وہ آپ کو کہانی دماغ میں سناتا جا رہا ہے اور آپ سننا چاہتے ہیں. اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں تو پہلی چیز آپ نے کہا ہے آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ آپ کا الہ کون ہے. تو اپنی باتوں سے تو آپ نے ایک چیز تو ویری کلیئرلی کر دی ہے کہ آپ کس کی آواز سننا چاہتے ہیں. یہ جو چاہتے ہیں کا مطلب آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ انڈلج کس کو بات، مثلاً غصہ چڑھا ہے تو غصے کے شیطان کو آپ انڈلج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اب یہ اسٹیپ 1 ہے، اس کو ہم نیمز دیں تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں، تاکہ اگلی بار آئے تو ہم اعوذ باللہ پڑھیں یا اس کے حساب سے ایکٹ کریں. نہیں، آپ یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتے، کبھی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اٹس امپاسبل. آپ شیطان سے جنگ نہیں جیت سکتے. کوئی انسان شیطان سے جنگ نہیں جیت سکتا. کوئی انسان لفظ انسان شیطان سے جنگ نہیں جیت سکتا. فل سٹاپ.
یہ جنگ صرف ایمان سے جیتی جا سکتی ہے، فل اسٹاپ. اس کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا، تب بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ انفینٹ سفر ہے، یہ انفینٹ سفر ہے، یہ بہت بڑا سفر ہے. ٹو کانکر یور سیلف، یہ بہت بڑا سفر ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ واضح آبویسلی اندر یہ اتنے زیادہ اینٹیز ہیں، یہ صرف ہم سے باتیں بھی نہیں کر رہی، یہ آپس میں بھی باتیں کر رہی ہیں. دیکھو ایک اور چیز شور ہے. ایک چیز کو سمجھو، یہ کائنات میں بلٹ ان ہے. آپ اندر سے ایسے پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر الہ بہت سارے ہیں. یہ کوئی کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، یہ چوائس ہے. میں نے اسی لیے بتایا آپ سننا چاہتے ہیں کہ غصہ کے بدلہ لینے کے طریقے بتاؤ مجھے. ہوئے میرے اندر کے غصے کے شیطان، مجھے بدلے لینے کے طریقے بتاؤ. میں سننا چاہتا ہوں سارے طریقے. باہر میں کاورڈ ہوں، اندر میں اپنے غصے کو کیا کہہ رہا ہوں کہ بدلہ کیسے لینا کہ ہے، بدلہ طریقے کیسے. بتاؤ. ہاں اب سمجھ آ رہی ہے گیم، سمجھ آ رہی ہے آپ کو گیم کیا ہے. اور یہ گیم آپ کھیل رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کھیلی نہیں جا رہی، یہ آپ کھیل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اللہ کے پاس قیامت میں جائیں گے تو آپ اللہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے پہ تو شیطان. وہ کہے گا او بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سے مفہوم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ آپ کو کہیں گے یہ قیمت تھی کریشن کی، تمہیں پتہ نہیں تھا تم کیا کر رہے ہو. تو وہاں آپ کو یہ سارا پتا ہوگا، تو آپ اللہ کو نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا نیچے. تو یہ تو قیمت ہے کریشن کی. آج تمہیں کائنات کھلی نظر نہیں آ رہی، تو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایمان لاؤ تاکہ یہ کائنات تمہارے سامنے کھلی رہے، تاکہ تم سیدھا سیدھا روشنیوں تک کا اپنا سفر پورا کرو. تمہیں بتایا نہیں تھا؟ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں بھیجا تھا؟ اس نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ تو یہاں جو آپ سارے بے وقوف ہو گئے ہیں، وہاں یہ بے وقوفی آپ سے ہٹ جائے گی. جو ہی آپ مریں گے نا، یہ ساری بے وقوفیاں آپ سے ہٹ جائیں گی. آپ کی نظر تیز ہو جائے گی، آپ کے کان تیز ہو جائیں گے، آپ کا دل، آپ کا دماغ اپنی اوریجنل حالت پہ واپس آ جائے گا. یہ ساری کریشن کی کاسٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو جو مٹی میں آپ نے چھوڑا ہے، جو بیج آپ نے چھوڑا ہے اپنے پرانے جسم کا، اب وہ بیج ہے. قبر بیج ہے، بیج. آپ نے جو اس تھرڈ ڈائمینشن میں، جس ڈائمینشن میں ہم بیٹھے ہیں، آپ نے جو کمایا ہے نا، یعنی کہ یہ جو جسم کمایا ہے، یہ بیج کے طور پہ زمین میں ڈال دیا. اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ بیج قیامت کے دن درخت بن کے، اسی بیج میں سے جو تم مردہ زمین میں گاڑ دیتے ہو، اسی بیج میں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا اگلا جسم درخت بنا کے نکالے گا. اب جو تم نے، جن کی باتیں تم سن رہے تھے نا، وہ اس بیج کا حصہ ہیں. یہ بہت گہری باتیں ہیں، آپ لوگوں نے یہ کبھی نہیں سنی. ٹھیک ہے، میں تھوڑا تھوڑا جو علم اللہ نے مجھے دیا میں تھوڑا تھوڑا کھولتا ہوں، ورنہ آپ ڈر جائیں، آپ اپنے جسم سے ڈر جائیں گے، اپنے آپ سے ڈر جائیں گے. آپ کریشن، اس وجود کی جس میں آپ میرے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو اس کی کاسٹ کا اندازہ ہی، اس کی قیمت کا نہیں اندازہ. یہ ٹریلینز آف ڈالر کا جسم ہے. یہ تمہیں کمپلیٹ تارکول جیسے اندھیرے میں سے اللہ تعالیٰ نکال کے تمہیں اس ڈائمینشن میں لے کے آیا، اور یہاں سے تمہیں پرومس کر رہا ہے، ادھر سے لے کے آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ادھر سے لے کے آیا ہے، جہاں نہ تمہاری آنکھیں تھی، نہ کان تھی، نہ زبان تھی، ٹھیک ہے، نہ ہاتھ تھے، نہ پیر تھے. ایسی ڈائمینشن، اور ٹوٹل اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں ہے کہیں بھی. اس ڈائمینشن سے تمہیں نکال کے پیدا کیا، یہاں لے کے آیا، اور یہاں سے آگے تمہیں پرومس کر رہا ہے کہ میں تمہیں جنت تک لے جاؤں گا اگر تم میرے ساتھ چلو تو ورنہ وہ آپ کو وہیں چھوڑ دیتا. اب اس سفر کی ایک قیمت ہے جو تم نے دینی ہے، کیونکہ تم نے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو جنت کے لیے. تم نے تو کبھی جنت دیکھی نہیں ہے، تم تو وہاں سے آئے ہو. تو الستو بربکم کا کیا مطلب ہے؟
اس نے پوچھا پہلے وہاں پہ کہ مجھے رب مانتے ہو؟ اگر رب مجھے مانتے ہو تو چلو میں تمہیں پیدا کرتا ہوں دنیا میں. آپ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں تمہاری طرف چلوں گا, میں یہ کاسٹ ساری دوں گا, میں اپنی صفائی کروں گا, اپنے آپ کو پاک کروں گا, صاف کروں گا تاکہ مجھے جنت کا ویزا مل جائے. آپ وہاں وعدہ کر کے آئے, نہ آتے, بیٹھے رہتے وہاں پہ, نہ آنکھیں ہوتی, نہ کان ہوتا, نہ کچھ ہوتا, نہ کچھ ہوتا, نہ کوئی زبان ہوتی. اسی لیے تو کہتا ہے یاد کرو میرا وہ وعدہ. اب یہ کائنات کا جنگل ہے, علم کا جنگل ہے, اب کیا کرو گے؟ اب تم یہاں آئے ہو, آخری زمانہ چل رہا ہے یہاں پہ, پیسے کا دوڑ لگا ہوا ہے, پیسہ پیسہ, لالچ, ایج آف لالچ میں, ایج آف گریڈ میں سے آپ گزر رہے ہیں. تو بس اب انسان یہ رہ گیا, بس اب یہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, بس اب انسان یہ رہ گیا. یہ جو انسان کی شکل ہے, اگر کوئی نبی آج زمین پہ آ جائے, نیا نبی آ جائے, پرانا نہیں, کوئی نیا نبی آ جائے, تو وہ حیران ہو جائے گا آپ کو دیکھ کہ یہ انسان کو کیا ہو گیا. آپ کے مکہ میں جا کے وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ انسان کو کیا ہو گیا. وہ مکہ میں کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ ادھر مسجد کھڑی ختم ہو رہی ہے اور یہاں پہ بازار بنا ہوا اور یہ مسجد کو دلہن کی طرح سجایا ہوا, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کر کیا رہے ہو تم. یہ تم نے مسجد, یہ کعبہ کو سارا جو نیچے یہ جو سنگ مرمر لگایا ہوا اور اس کے نیچے تم نے اے سی لگائی, یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں کا دماغ ٹھیک ہے. وہ یہ کہے گا تمہیں, یہ کہیں گے تمہیں. یہ تو کھیل کود ہے, اب تو دنیا کھیل کود ہے میرے بھائی. جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دنیا تو محض ایک دھوکے اور فریب کا کھیل ہے, وہ پوری دنیا کو یہی کہے گا, آپ کی سیکرٹ ترین جگہ کے بارے میں یہی کہے گا. وہ کعبہ کی بلڈنگ, جو کعبہ کا جو سکوئر ہے, جو بلڈنگ ہے, جو کالی بلڈنگ ہے, اس کو چھوڑ کے باقی سارا کہے گا توڑو, اس کو واپس اوریجنل نیچرل سٹیٹ پہ لے کے جاؤ. وہ کہے گا اس کو خالی کرو, بہت زیادہ تمہیں شوق ہے, درخت لگاؤ یہاں پہ, نیچرل, وہ نیچر کی طرف آپ کو واپس لے کے جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ تو پتہ نہیں کون سے, آپ لوگوں کا اب لینا دینا کیا رہ گیا اللہ کے ساتھ, قدرت کے ساتھ. اگر آپ کی اسی بات کو ہم کریں تو اگر کعبہ کی انالوجی اپنے دل کے ساتھ کریں تو پھر ہماری باڈی بھی اس کے ارد گرد آپ کی باڈی ایک دھوکے اور فریب کا کھیل ہے. نہیں, میں نے ابھی جو میں نے بتایا, آپ کو کبھی, آپ کو اپنے جسم کی سمجھ نہیں آئی. آپ کے لیے آپ کا جسم بھی ایک دھوکے اور فریب کا کھیل ہے. جس طرح باہر, جو آپ کو پتہ ہے روحانیت کا اصول ہے, جو اندر ہے وہی باہر ہے. اندر اگر میرے من میں اگر خدا کی پہچان ہے تو مجھے باہر بھی خدا کی پہچان ہے. میرے من میں اگر الہ کی پہچان ہے تو باہر بھی الہ کی پہچان ہے. میرے اندر اگر لالچ ہے تو باہر بھی لالچ. آپ نے دیکھا نہیں ہے, جس آدمی کے دل میں لالچ ہوتی ہے وہ ہر وقت لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. تو یہ تو کائنات کی حقیقت ہے, جیسے اندر ہے ویسے باہر ہے. تو یہ واپس آوازوں پہ سے بات شروع ہوئی تھی, تو یہ جو آوازیں ہیں ساری, ان کو ہم نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموش بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو اجازت دی ہے کہ میرے سے باتیں کرو, اس لیے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے ان ساری اینٹیز کو اجازت دی ہے, اس لیے یہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ جنگ انسان نہیں جیت سکتا. نہیں جیت سکتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایمان چاہیے. کیوں نہیں جیت سکتا؟ کیونکہ یہ انسان کی کنسٹرکشن ہے میرے بھائی. یہ انسان کی باڈی اللہ نے ایسی بنائی ہے, یہ انسان کی کنسٹرکشن ہے. تو اپنے آپ کیا چھری مارے گا, اپنے آپ کو کرے گا کیا, اپنے آپ سے کیسے جنگ جیتے گا؟ تو پھر ایمان میں ایسا کیا ہے, ایمان کیا انرجی ہے, واٹ از دیٹ فرام دس پرسپیکٹو؟ یہ انرجی چلتی ہے, یہ جو شیاطین ہے سارے یہ چلتے ہیں. مزے کی بات بتاتا ہوں, اگلی بات, یہ ساری انرجی, یہ جو شیطانی انرجیاں ہیں یہ چلتی ہیں کیلوریز پہ.
یہ زندہ ہوتی ہیں کیلوریز پہ. ان کو کیلوریز چاہیے. ایمان والے بندے کو نور چاہیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو نا, تم نے سمجھا نہیں نا سسٹم کو. انہوں نے فرمایا کہ مومن ایک انتڑی میں کھانا کھاتا ہے, یعنی کہ اتنا سا, اور کافر 7 انتڑیوں میں کھانا کھاتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو فالتو 6 انتڑیوں کا کھانا کافر کھاتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ کھانا کدھر جاتا ہے؟ وہ کیلوریز کدھر جاتی ہیں؟ اتنی سی بات ہے. ایک مومن کے لیے تم سے ڈبل محنت کا شو نا, مزدور ہو باہر, ایک وقت کا کھانا کافی ہے. ایک مومن ایک وقت کا کھانا کھا کے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں فرمایا, شروع میں اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ نور کی طرف لے کے جا رہے تھے. بہت وزن والی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں سے کی, وہ یہ کہ تم 100 پہ بھاری ہو. یہ بہت ہی زیادہ نور جنریٹ کرنا تھا, بہت زیادہ. یہ قرآن میں ہے باقاعدہ, میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں, مفہوم میں سمجھا رہا ہوں. پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہارا وزن ہلکا کر دیتے ہیں, اب تم 10 پہ بھاری ہو. تو اگر وہ 100 کی کمانڈ رہتی تو آپ لوگوں کے پسینے نکل جاتے, میرے بھی پسینے نکل جاتے, اتنا نور جنریٹ کرنے کے لیے کہ ایک مومن انسان 100 کافروں پہ انٹیلیجنس میں, اسٹرینتھ میں, سمجھداری میں, بردباری میں, صبر میں بھاری ہو. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈیمانڈ بھیجی تھی کہ ان کو ایسے ٹرین کرو کہ یہ 100 پہ بھاری ہو. پھر کہا کہ ہم اس وزن کو کم کر دیتے ہیں, اب تم 10 پہ بھاری ہو. اگر تم صحیح طریقے سے دین پہ چلو گے تو تم 10 پہ بھاری ہو جاؤ گے. تو آپ مجھے بتائیں مثال کے طور پہ کہ مومن کیوں کم کھانا کھاتا ہے اور کافر کیوں 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے؟ تو وہ جو 6 انتڑیوں کی فالتو 6 انتڑیوں کی کیلوریز ہیں وہ کدھر گئیں؟ جب ایک مومن میں طاقت زیادہ ہوگی, انٹیلیجنس زیادہ ہوگی, شارپیسٹ خون میں جو پاور ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ کو چاہیے ہوتی ہے انٹیلیجنس کے لیے, شارپیسٹ. یعنی کہ سمجھ لیں کھانے میں جو دودھ ہے نا وہ آپ کے دماغ کو چاہیے, کھانے میں جو میٹ ہے وہ آپ کے دماغ کو چاہیے. انٹیلیجنس سب سے زیادہ کھانا جنریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں تو کافر کیوں آپ سے وہ 7 انتڑیوں میں کھا رہا ہے؟ وہ جو فالتو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اینٹیٹیز کو جا رہا ہے. تو مومن کو کیلوریز ہی کم چاہیے ہوتی ہیں, اس کا انرجی کا اسٹرکچر ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بن جاتا ہے نا. مومن تک تو کافی ٹائم لگتا ہے پہنچتے. ایک مسلمان کو مومن بنتے بہت ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی انر کاسموس کا مطلب ہے اس کے جو اندر کی جو ڈائمینشنز ہیں, اس نے اپنی اندر کی ڈائمینشنز کو وہ آہستہ پاک کرتا ہے. جیسے جیسے وہ اس کو پاک کرتا جاتا ہے وہ اینٹیٹیز اس کا جسم چھوڑتی جاتی ہیں. وہ اس سے مایوس ہوتی جاتی ہیں. شیطان تم سے مایوس ہو جائے گا, وہ اس سے مایوس ہوتی جاتی ہیں, اس کا جسم چھوڑتی جاتی ہیں. جیسے جیسے وہ اس کا جسم چھوڑتی جاتی ہیں اس کا جو جسم ہے وہ ہلکا ہوتا جاتا ہے. پھر اس کی ایک پیک ہے, وہ بھی یہاں ادھر وہ پیک کے سیکرٹس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کی ایک پیک ہے کہ وہ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے. بس پھر اس نے جتنا وہ ہلکا ہو گیا ہوتا ہے اس نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا بیج یعنی کہ جو اس کا جسم ہے وہ زمین میں اسی حالت میں چھوڑ کے چلا جائے. تو جب یہ مسلمان ہم رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو ہم سب کو غصہ کیوں چڑھا ہوتا ہے؟ Isn't that the opposite کیونکہ آپ اندر سے شیطان ہیں نا, اندر سے بھرے ہوئے ہیں نا شیطان سے. آپ کے اندر شیطان اتنا طاقتور, اس کو کیلوریز چاہیے, اس لیے آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ کیلوریز مانگ رہا ہوتا ہے. تو جو اچھی اینٹیٹیز ہیں ہمارے اندر, ایک تو ہو گیا شیطان کی طرف جو ان کو کیلوریز اور فائر چاہیے, تو دوسروں کو نور ہمارا جو چاہیے, ذکر نور چاہیے. تو ان کو ہمارا مقصد ہے ان کو بھی پاورفل کرتے جائیں, جس طرح ضمیر ایک اینٹیٹی ہے اور آپ نے موحد کے لیے سفر کرنا ہے اس طرف. اب دیکھو, چلو میں تمہیں یہ جو تم نے سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے, لیکن اب دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو جب
کائنات کا اسٹرکچر سمجھ آئے گا نا تو آپ کو اپنا رول سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے بیچ بیچ میں مجھے ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ آپ ایسے ہی اسپوریڈک اسٹرکچر بولتے ہیں تو پھر مجھے اسپوریڈک بات کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ سارا کنیکٹڈ ہے نا آپس میں. آپ میرے سے کھچڑی پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر مجھے چاول سمجھانا پڑتا ہے, پھر مجھے دال سمجھانی پڑتی ہے, پھر مجھے نمک سمجھانا پڑتا ہے, پھر مجھے پانی سمجھانا پڑتا ہے, پھر مجھے مرچ سمجھانی پڑتی ہے, پھر مجھے چولہا سمجھانا پڑتا ہے. تو وہ تھوڑا 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 جوڑ کے مجھے بتانا پڑتا ہے, ورنہ یہ چاول کی سمجھ ایک پوری سمجھ ہے, کھچڑی یہ نمک کی سمجھ ایک پوری سمجھ ہے. تو وہ 1 گھنٹے میں اس کو کتنا کنڈینس کروں, میری مجبوری ہے, کیونکہ سوال ایسے ہیں. سوالوں میں ربط نہیں ہے نا. اگر سوالوں میں ربط ہو تو ایک پورا اسٹرکچر آپ کو کلین اسٹرکچر سمجھ آ جائے گا کہ ایک آپ کا علم ہے جو آپ کے جسم کا علم ہے, اور ایک آپ کا علم ہے جو کائنات کا علم ہے. سمجھ گئے نا. تو یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں. مثال کے طور پہ آپ نے ہر کتاب میں پڑھا ہوگا پہلی وحی کیا تھی. اب دیکھیں پہلی وحی سمجھیں گے نا آپ کو پوری کائنات پھٹ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. اپنی تخلیق پہ غور کرو, پڑھو اپنی تخلیق کو, اقرا پڑھو اپنی تخلیق کو, اقرا باسم ربک الذی خلق. اپنی تخلیق کو پڑھو, اپنی تخلیق کو پڑھو. پہاڑ کی تخلیق کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ وہاں پہ, جبریل علیہ السلام کی تخلیق کی بات نہیں کر رہا وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ. اپنی تخلیق کو پڑھو. اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اپنے آپ کو الگ سے اتنا علم حاصل کرو اپنی ذات کا, الگ سے اپنی ذات کا, اپنے آپ کو پڑھو. اقرا باسم ربک الذی, میں آپ کو بولوں اگر اقرا باسم ربک الذی خلق, میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اقرا پڑھو, تو میں کس کی آگے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آگے میں کہہ رہا ہوں شاعری کرو, خیال میں جاؤ. اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہ مکالمہ, آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ پہلا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے, پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجی ہے؟ یہ ان سے بات کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو, اور ان کے وسیلے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پڑھیں تو آپ کو آدھا علم سمجھ آ جائے گا. پھر اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ ایک تو اقرا, یہ پہلا اقرا ہے. سب سے پہلے کیا پڑھیں؟ اپنے آپ کو پڑھیں. یہ جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں کہ اپنے آپ کو پڑھیں. پھر اس کے بعد دوسرا اقرا کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قلم سے اس نے پوری کائنات بنائی. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. نہیں جانتا یہاں بڑا ضروری ہے. دیکھو اپنے آپ کو جاننے کے لیے صرف آنکھیں بند کرنی, لیکن پہاڑ کیا ہے آنکھیں بند کر کے آپ کو نہیں پتہ لگے گا. علم الانسان ما لم یعلم, وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو پڑھ کے, آپ یہ نہیں اپنے آپ کو پڑھ لیا نا, آپ کو سورج کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ کو چاند کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ کو ستارے کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ کو پانی کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ کو نمک کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ کو عورت کے بارے میں, اگر آپ عورت ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو پڑھ لیا ہے تو آپ کو مرد کے بارے میں کچھ نہیں پتا. یہ کون بتائے گا؟ یعنی کہ یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے. ایک وہ علم ہے جو آپ آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں اپنے بارے میں. ایک وہ علم ہے کہ جو جب تک کوئی آپ کو بتائے گا نہیں آپ کو پتہ نہیں لگے گا. آپ سمجھ آ رہی ہے یہ دو اقرا کیا ہیں؟ ایک ہے اپنی ذات کا علم اور ایک ہے کائنات کا علم. اپنی ذات کا علم آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو پڑھ سکتے ہیں. کائنات کا علم آپ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ آپ کے اندر نہیں ہے. وہ اب آپ کو کوئی پڑھائے گا, آپ کا کوئی معلم بنے گا, آپ کا کوئی مرشد بنے گا, آپ کا کوئی استاد بنے گا. آپ کے اندر کیمسٹری کا علم نہیں ہے. ایک ٹیچر چاہیے سامنے, ایک مرشد چاہیے سامنے. ٹیچر مرشد ہوتا ہے. ایک ٹیچر چاہیے سامنے جو آپ کو پڑھائے, آپ کو کیمسٹری کا علم پڑھائے. ایک بایولوجسٹ ٹیچر چاہیے سامنے جو آپ کو بایولوجی کا علم پڑھائے. ایک فزکس کا ٹیچر چاہیے سامنے جو آپ کو فزکس کا علم پڑھائے.
علم الانسان ما لم یعلم، یہ سیکنڈ سٹیج ہے. پہلی سٹیج کیا ہے؟ اپنے آپ کو پڑھو اور الگ سے پڑھو. الگ سے دو گندے پانی جب جڑے تو کیا ہوا؟ اگر اپنے آپ کو پڑھ سکتے. یہ دو علم، اقرا اور اقرا، یہی اقرا یہ پورا قرآن ہے. پڑھ لیا. جو اللہ نے دو حکم دیے کہ پڑھو اور پڑھو، یہ قرآن جو ہے میں نے پڑھ لیا. اس وجہ سے قرآن میں پوری کائنات کا علم ہے، کیونکہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا کہ پڑھو اور پڑھو، اپنے آپ کو پڑھو اور کائنات کو پڑھو، یہ وہ علم پھیلا کے اللہ تعالیٰ نے اقرا کو قرآن بنا دیا کہ میں نے پڑھا دیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھا دیا. میں نے پڑھا دیا. سادی سی بات. اب آپ کو گہرائی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ گئے ہی نہیں ہیں، سبجیکٹ میں ہی نہیں گئے، تو آپ نے سمجھا بس یہ نماز ہے، وضو ہے، یہ روزے ہیں اور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ حج ہے. آپ گئے ہی نہیں سبجیکٹ کے اندر. تو پھر یہی ہونا تھا نا، اور کیا ہونا تھا کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ الہ ہے کدھر ہے. آپ نے کہا یار یہ جو نیلے پیلے پینٹ ہوئے ہوئے جو بت ہے نا، بس یہ الہ ہے، بس یہ نہیں ہونے چاہیے گھر میں، باقی سب فٹ ہے. تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا نا، اور کیا ہونا تھا. پھر اور کیا ہونا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھو نا، اتنے بڑے علم کو آپ نے کیا بنا دیا. ایک بت میں لا کے اس کے مخالف کو ایک اتنا سا 6 انچ کا بت بنا دیا. اتنا بڑا علم. نیوکلیئر بام چاہیے مکھی مارنے کے لیے. مکھی مارنے کے لیے نیوکلیئر بام چاہیے. یہ جو سامنے پڑا ہوا بت ہے، یہ تو مکھی ہے. یہ تو مکھی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے، کسی ایسے کافر کو جو بت سامنے بت رکھا ہوا ہے، بت کو سجدہ کر، لکم دینکم ولی دین، اس کو کہو یار تم دائیں جاؤ میں بائیں جا رہا ہوں، بس. یا ایھا الکافرون کی آخری آیت ہے. اس کو کہا تم یار ادھر جاؤ میں ادھر جا رہا ہوں. نہ میں نے اس کو مکے مارنے ہیں، نہ میں نے اس کو گالی دینی ہے. میرے اگر وہ محلے میں رہ رہا ہے، نہ میں نے اس کے گھر میں گھس کے اس کو قسون مارنے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا کہا بھائی اس کو دیکھو تو کہو یار تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. مفہوم میں سمجھا رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین. یار تم اپنے گھر میں رہو، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. جب تک جو میرے اوپر خلیفہ ہے، جو میرے ملک کا بادشاہ، جب تک وہ جہاد کا اعلان نہیں کرتا، تب بھی اگر تم میرے ہمسائے ہو تو تمہارے گھر میں گھس کے تو میں نے مارنا نہیں ہے. تو کیونکہ جب تک تم اس ریاست کے اندر رہ رہے ہو اور ہماری ریاست مسلمان ہے، تم جو ہو وہ کیا کہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہو. بس نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں تنگ نہ کروں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تنگ نہ کرو. بس مجھے سے غرض نہیں ہے کہ تمہارا دین کیا ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت نہیں دی ہوئی کہ میں تمہیں حقارت سے دیکھوں. سمجھ آ گئی؟ تو میرا تو تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میرا رستہ وہ ہے، تمہارا رستہ وہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ تو مکھی ہے. تو یہ اتنا پورا یہ قرآن اترا تھا مکھی مارنے کے لیے.
سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کتنا کس دنیا میں رہ رہے ہیں بیسیکلی, جہاں آپ کو یہ توپ پڑھائی جاتی ہے اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مکھی مارنی, اور آپ نے کبھی یہ سوال بھی نہیں کیا. اپنے آپ سے, کسی سے نہیں, کسی سے کیا سوال کر رہے ہیں, اپنے آپ سے کبھی یہ سوال بھی نہیں کیا. یہ جو پورا قرآن ہے, یہ جو میں آپ کو جس کی شبیہ تشبیہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ جو طاقت کا اتنا بڑا خزانہ ہے, یہ جو اتنی بڑی طاقت ہے, یہ تو قرآن پورا آیا ہے آپ کے اندر کے جوہل سے لڑنے کے لیے, آپ کے اندر کے جوہل سے لڑنے کے لیے. اور یہ جو اپنے اندر کے جوہل سے لڑائی ہے, یہی عبادت ہے, یہی جہاد ہے. تو آپ نے اس اتنی بڑی لڑائی کو, جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, جیسے آپ روزے رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بس اب پھر اللہ ہی ہے نا. تو کیوں ایویں تو نہیں سارے بزرگ کہہ رہے کہ آخرت آ گئی اور ہم آخرت میں رہ رہے ہیں, ایویں تو نہیں کہہ رہے. آپ نے یہ اندر کے الہوں کی بات کی, تو آپ نے کہا جب ایمان آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایمان بذات خود کیا ہے؟ مطلب اگر فرض کریں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, اب میرے منہ سے یہ کہنے سے میرے پاس تو اس بات کی کوئی دیکھو, شہادت نہیں کہ میرے پاس ایمان ہے. تم میں سے کسی نے بھی ابھی تک میرے سے صحیح سوال نہیں کیا. جو میں کتنا کہتا ہوں کہ انسان کی یہ حالت ہے, انسان کی یہ حالت ہے, انسان کی یہ حالت ہے. تم میں سے کسی نے میرے سے ابھی تک اصل سوال نہیں کیا. اسی لیے یاد کراتا رہتا ہوں. تقویٰ. اور ابھی ہم 4 گھنٹے اور یہ کنورسیشن کرتے رہتے نا, تم میں سے کسی نے میرے سے پوچھنا بھی نہیں تھا, کیونکہ تم سیلف ایفیشنسی کی دنیا میں رہتے ہو, یاجوج ماجوج کے دور میں رہتے ہو. میں ہی خدا ہوں, میں نے اپنی زندگی کو سیکیور کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے, میں نے اپنے ساتھ یہ کرنا ہے, میں نے اپنے ساتھ یہ کرنا ہے, میں نے وضو کرنا ہے تو شیطان میرے سے دور رہے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تم میں سے کسی نے میرے سے اللہ کا پوچھا ہی نہیں کہ بھئی ایمان آئے گا کہاں سے, اللہ کی عبادت کروں گا تو ایمان آئے گا. حالانکہ میں ایمان تک گیا, میں جان بوجھ کے ایمان سے آگے نہیں گیا. میں ویٹ کر رہا تھا آپ میں سے کون لاجیکلی میرے سے پوچھے گا کہ بھائی ایمان کہاں سے آئے گا. آپ نے نہیں پوچھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ عقل سے آگے نہیں جا پا رہے, کیونکہ عقل سے آگے ہے کچھ نہیں آپ لوگوں کے لیے. کیوں شیطان نے اس وقت زمین کے اوپر ہر قسم کے انسان پہ قبضہ کر لیا, مسلمانوں کے سمیت قبضہ کر لیا. وہ آپ کو عقل سے آگے جانے ہی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا بات سنو, غور سے میری بات سنو. لائف از آل اباؤٹ سیلف سفیشنسی. دیر از نو گاڈ. کوئی خدا شدہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کا لاجیکل مائنڈ بند ہے. آپ کے سروں کے اوپر ایک سلور کا اس نے ٹوپی پہنائی ہوئی ہے, لوہے کی ٹوپی پہنائی ہوئی ہے اسے سر کے اوپر, کہ اوپر نہیں جانا, اوپر کی طرف نہیں جانا. اگر تم مسلمان بھی ہو نا تو یہ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے, یہ تقوی کا مسئلہ نہیں ہے. داڑیاں لمبی کرو, سر پہ ٹوپی رکھو, پہنچے اونچے کرو, دور سے مسلمان نظر آؤ, آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. اللہ کو مسلمان نظر آؤ نہ ہو خیر ہے, انسانوں کو مسلمان نظر آؤ, آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. تمہاری ایگوٹسٹیکل آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے, تقوی کا مسئلہ نہیں ہے. تم نظر آنے چاہیے کہ مسلمان ہو, بے شک اندر سے نہ ہو. تم نے خود کرنا ہے جو بھی کرنا ہے, نام اللہ کا لینا ہے. اسی لیے تو ابھی اتنی ڈسکشن میں پوچھا ہی نہیں کہ بھائی شیطان تو ٹھیک ہے میرا دشمن ہے, تو مجھے تو بچانا اللہ نے ہے. میں خود تو بچ ہی نہیں سکتا, یہ تو ناممکن ہے. میں خود کیسے بچ سکتا ہوں؟ جب تک اللہ کا نور میری آنکھوں سے دیکھے گا نہیں, مجھے نظر آئے گا نہیں. جب تک اللہ کا نور میرے دل میں ایمان بن کے جائے گا نہیں, میں پاک ہوں گا نہیں اندر سے.
تو جب تک اللہ میرا دوست نہیں بنے گا تو یہ تو شیطان ہے، تو کہیں بھی نہیں جانا، یہ تو میرے ساتھ رہے گا 24 گھنٹے. آپ نے پوچھا ہی نہیں. کیوں نہیں پوچھا؟ سیلف سفیشنسی کی وجہ سے. میں آپ کو کیا کہتا ہوں، ہم بچپن سے اسکول میں ٹرین کیے جاتے ہیں سیلف دجال بننے کے لیے. ٹرین کیے جاتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم ایمان بھی خود ہی لے آئیں گے. ہم ٹرین ہو گئے. ہم اندر سے ہمبل، ہمارے دل اندر سے ہمبل ہے ہی نہیں. سمجھ گئے؟ تو ہم جو ہی جائے نماز لپیٹتے ہیں ہم سیلف سفیشنسی کے موڈ میں چلے جاتے ہیں. ہم گاڈ سفیشنسی کے موڈ میں نہیں جاتے، گاڈ ریلائنس کے موڈ میں نہیں جاتے، ہم سیلف سفیشنسی کے موڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ بہت اب یہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں باتیں. اب اللہ کرے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے. میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. آپ کو سارا کچھ انڈو کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اپنی گفتگو میں سے ورڈ ایوولوشن نکالنا پڑے گا. آپ کو اپنے دماغ میں ڈارون کا بت توڑنا پڑے گا. اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا. جو بندہ آپ سے ڈارون کی بات کرے اسے کہ لکم دینکم ولی دین، چلے جاؤ میرے گھر سے. آپ نہیں کر سکتے نا. آپ کا پورا خاندان یہ باتیں کر رہا ہے، مان گئے ہیں. وہ ہو سکتا ہے انسان بندر سے آیا ہو. ہم مان گئے ہیں، ہم گر گئے ہیں. ہمارے دماغ میں قرآن کا مقابل آ گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو آسمان سے بھیجا. ڈارون کہہ رہا ہے ہم بندر سے آئے. آپ کے گھر میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ مان گئے ہیں. آپ کے مولوی یہ بول رہے ہیں، وہ ایوولوشن کی توجہ بنا رہے ہیں. ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے. انہوں نے اپنی دکان چلانی ہے، کچھ تو بیچنا ہے آپ کو. تو وہ سائنس کے اندر ہی ادھر ادھر چوہے کی طرح، بیچاروں کو کیا پتا سائنس کے بارے میں. تو وہ ادھر ادھر سے گھوم کے بیچارے چھوٹی موٹی باتیں کر کے ہاں ٹھیک ہے. تو انہیں پتا مجھے کیا پتا ہے تو اس کو کیا پتا ہے. دونوں کو ہی کچھ نہیں پتا. تو چلو میں کو الٹی سیدھی 2-4 باتیں آگے پیچھے سے جوڑ دیتا ہوں تو اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی. چلو جی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، چلو جی ڈارون بھی ہوتا ہے اور قرآن بھی ہوتا ہے. اور کیا بیچارہ، عقل ہی اس کی اتنی. یو آر ڈیفیٹڈ. یہاں سے شروع کرو، یہاں سے شروع کرو. تمہیں ڈیفیٹ ہو چکی ہے. شیطان تم سے فارغ ہو چکا ہے، تمہیں قابو کر چکا ہے. یہاں سے شروع کرو تاکہ توبہ تو سچی کرو نا. تاکہ یہ سمجھائے اسے نا، تاکہ توبہ تو سچی کرو نا. تو جب توبہ سچی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ تو یہ شیطان کا جال ہے. یہ جو انسان کا جسم ہے یہ تو بنا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے. اور یہ باقاعدہ تمہیں پتا ہے یہ بنا گیا ہے جسم، یہ بنا ہے، اس کی بنائی ہوئی ہوئی ہے. یہ جو انگریزوں کے، جن کو میں، آپ کو پتا ہے میں اس علم کو بڑی سختی کے، یہ جو میتھمیٹیکل علم ہے سارے کا سارا، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. یہ تو علم ہے ہی نہیں. انسانوں کی تاریخ میں کوئی دور نہیں گزرا زمین کے اوپر، انسانوں کی تاریخ میں، جب انسانوں کے پاس اس سے گھٹیا علم تھا جو انگریزوں کے پاس ہے. اس لیے یہ آخری دور ہے. یہ کیڑوں کا علم ہے. اور یہ پرانے انبیاء نے یہ پورا، آپ لوگوں کا چونکہ مطالعہ نہیں ہے اتنا زیادہ، یہ سارے کا سارا ڈاکومنٹڈ ہے. آخرت میں انسانوں کے پاس گھٹیا ترین علم ہوگا زمین کے اوپر. جس علم پہ انسان اترا رہا ہوگا وہ انسانیت کی تاریخ کا گھٹیا ترین علم ہوگا. فساد اور فتنے سے بھرا ہوا علم، جس کی بنیاد اور کچھ بھی نہیں ہوگی ادر دین دا ڈسٹرکشن آف مین اینڈ ڈسٹرکشن آف کاسموس. اقرا کا بالکل الٹ. یہ جو 2 اقرا قرآن نے بولے نا، ان کا بالکل الٹ، 100% الٹ. اس لیے جب ان کا ڈیڈی آئے گا وہ دجال ہے. جب اس علم کا عروج آئے گا نا، جو اے آیا بار ہے، اس علم کا جب عروج آئے گا نا وہ دجال ہے. کہ یہ سارا ادم 200 سال کا جو زمین پہ یاجوج ماجوجوں نے مچایا، اس کا انجام کیا تھا؟ دجال. یہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ دجالیت. یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہا دجال؟
تم ایک ٹوتھ برش خریدتے ہو ٹی وی کے اوپر ایک اشتہار دیکھ کے، ایک خوبصورت لڑکی کی شکل دیکھ کے. تمہیں دجالیت سمجھ نہیں آ رہی؟ تم واقعی اتنے بے وقوف ہو. تم ایک ٹوتھ برش بیچا جاتا ہے ایک لڑکی دکھا کے. ٹوتھ برش بیچا جاتا ہے ایک لڑکی دکھا کے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تم کس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہو اور میرے سے یہ باتیں کر رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو تمہیں اندر کی آوازیں سمجھ آئیں گی. اندر کی آوازیں سمجھ آئیں گی تمہیں. یہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے. میری شہوت کو جگا کے مجھ سے ایک ٹوتھ برش کے لیے 200 روپیہ لیا جا رہا ہے، اور تم دجال کا انتظار کر رہے ہو. ابھی انتظار کر رہے ہو. شہوت کو جگا کے ٹوتھ برش بیچا جا رہا ہے میرے بھائی. پھر تم کہہ رہے ہو ہمارے بچے یہ LGBTQ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ان بچوں کے یہی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ خراب نہیں ہونے. انسانیت کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں تم سوچ سکتے ہو کہ ایک کریانے کی دکان تھی اور اس کے باہر ایک نیم برہنہ لڑکی بٹھائی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ گاہک جو ہے وہ اس دکان کے اندر آئے. انسانیت کی تاریخ میں کبھی عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ انسانیت کی تاریخ میں کبھی عورت کو اتنا ذلیل کر کے استعمال کیا گیا ہے؟ انسانیت کی تاریخ میں. آدم سے شروع کرو اور تم مجھ سے اسلام پوچھتے ہو. تم مجھ سے اسلام پوچھتے ہو. غور کرو، سب سمجھ آ جائے گی. اسی لیے جب یہ وقت آنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مومنین کے لیے کہ شہروں کو چھوڑ دو، بس شہروں سے نکل جانا. یہ ساری نشانیاں، یہ جو بارش کرتے ہیں، جو بادل میں اوپر جاتے ہیں بارش کرتے ہیں، دجال یہی کرے گا، یہی چیزیں استعمال کرے گا. یہ ساری نشانیاں جب انسان کے اوپر. اب یہ جو بارش ہے نا، یہ جہنم کا عذاب ہے. تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ وہ نار ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، کیونکہ وہ بارش فرشتوں نے نہیں کی. وہ بارش انسان کے روپ میں چھپے ہوئے، ابھی جو میں نے جہاں سے لیکچر شروع کیا، وہ انسان کے روپ میں شیطانوں نے بارش کی. وہ بارش اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. بس میں نے بہت کہہ دیا، کافی ہے. یہ سارے جو علوم، یہ جو تمہیں سوال کیا تھا نا، یہ سارے کے سارے غیب کے علوم. اسی لیے آپ لوگوں کو اس میں تھوڑی سی ڈانٹ پڑی ہے، اسی لیے ڈانٹ پڑی کہ یہ ساری کی ساری ایکویژن آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ کے دل میں خوف خدا اور محبت خدا نہیں ہے، کانشیس نہیں ہے. یہ نہیں کہ یاد آ گئی، کانشیس نہیں ہے. آپ کو پہلے سوال کے فوراً بعد میرے سے تمام سوالات تقویٰ کے حوالے سے کرنے چاہیے تھے، آپ لوگوں نے نہیں کیا. صرف اس نقطے پر سوچو جو میں نے بولا کہ اللہ ہم سے کتنا دور ہے، تو ہم مجبور اور لاچار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟